بسم اللہ والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین محترم، آج روزے کے حوالے سے اس پہلو پر گفتگو ہوگی کہ مختلف مذاہب میں روزے کا تصور کیا ہے اور اسلام نے کیا اصلاحات کی ہیں۔ ایک بنیادی بات جس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے وہ یہ کہ دین اسلام یہ کوئی نیا دین نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی اللہ کی طرف سے طریقہ زندگی متعین کیا گیا، اس تمام دین کا طریقے کا نام دین اسلام ہے۔ اس کا اتمام، اس کا اکمال، اور اگر کہیں اس کے اندر کمی اور زیادتی کی گئی تھی اس کی اصلاح کا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے آخری رسالت کے ذریعے لیا ہے۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے جو دین، جو شریعت نازل کی گئی، وہ پچھلی امتوں کو عطا کردہ دین شریعت کی تکمیل ہے، اس کا اتمام ہے۔ اور یہود نے، نصارہ نے، مختلف اقوام نے مختلف چیزوں میں بہت سی تبدیلیاں کی تھی، کمی بیشیاں کی تھی، تحریف کی تھی، تبدیلی کی تھی۔ ان تمام چیزوں کی اصلاح قرآن کے ذریعے کی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ اعلان کیا گیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو میں نے تمام کر دیا، اور اب تمہارے لیے دین اسلام کو بحیثیت دین، بحیثیت نظام میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ جہاں مختلف چیزوں میں، مختلف اعمال میں اللہ کی طرف سے ہر چیز میں اصلاح کی گئی، روزے کے بارے میں بھی قرآن پاک میں جو تصور دیا گیا ہے، یہ بات واشگاف انداز میں، واشگاف الفاظ میں بیان کی گئی ہے کہ روزہ پچھلی امتوں پر بھی تھا، پچھلی اقوام میں بھی تھا، لیکن اب آخری مرحلے میں روزے کو اس طور پر امت مسلمہ پر فرض کیا گیا کہ اس کے اندر جو کمی زیادتی کی گئی تھی، جو تحریفات کی گئی تھی، جو مختلف تبدیلیاں کی گئی تھی، ان کو اب مکمل طور پر درست کر لیا گیا، ٹھیک کر لیا گیا۔ روزہ یہ تمام اقوام کے ہاں ایک مشروع عمل رہا ہے، ہر قوم میں اس کا کچھ نہ کچھ تصور موجود ہے، اگرچہ تاریخ کو مسخ کر دیا گیا ہے، مختلف امتوں کی تاریخ کو تبدیل کر دیا گیا ہے، لیکن آج بھی ہمارے سامنے جو مختلف اقوام کی تاریخ ملتی ہے اس میں یہ بات بالکل واضح طور پر نمایاں ہو جاتی ہے کہ ہر قوم میں، ہر مذہب میں، ہر ایک علاقے میں روزے کا کوئی نہ کوئی تصور پہلے بھی تھا اور آج بھی موجود ہے۔ بدھ مت کا جہاں تک تعلق ہے، بدھ مت کے جتنے بھی فرقے ہیں ان کے ہاں روزے کا ایک واضح تصور موجود ہے، وہ چند روزے رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے جین مت، ان کے ہاں روزوں کے بارے میں بڑی شدت ہے، بڑی سختی ہے، اور ان کو 40 دنوں تک روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ پارسیوں کے ہاں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے۔ دنیا کے جو بہت بڑے مذاہب تصور کیے جاتے ہیں، عیسائیت اور یہودیت، آج بھی یہودیوں کے ہاں روزے کا تصور موجود ہے۔ ان کے ہاں 2 روزوں کو فرض کے درجے میں سمجھا جاتا ہے، اور عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ، جس کو ان کے ہاں یوم کپور کہا جاتا ہے، یہ روزہ ان کے ہاں شامل ہے۔ یہودیوں کے ہاں بھی روزے کے بارے میں اصلاً بڑی سختیاں ہیں، ان کے ہاں کھانا پینا بھی ممنوع ہے، اسی طرح سے نہانا تک ممنوع ہے، وہ جوتے چمڑے کے پہن نہیں سکتے ہیں روزے کے دوران، اسی طرح سے پرفیوم کا استعمال، کریم کا استعمال، پالش کا استعمال اور بھی مختلف چیزیں وہ روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے ہیں۔ بڑی شدت ہے، بڑی سختی ہے۔
اسی طرح یہودیوں کے ہاں آج یہ بھی تصور ہے کہ ان کے جو مذہبی رہنما ہیں وہ جب ان کو روزہ رکھنے کے لیے کہتے ہیں تو ان کو روزہ رکھنا پڑتا ہے. یہودیوں کے ہاں جب شادی ہوتی ہے دلہا اور دلہن اپنی زندگی کو پاکیزگی کے ساتھ شروع کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں. ان کے ہاں روزے رکھے جاتے ہیں. علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب سیرت النبی جو ایک انسائیکلوپیڈیا ہے اس میں روزے کے تصور کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہودیوں میں روزہ ایک فریضہ الہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 دن بھوکے اور پیاسے گزارے. چنانچہ عام طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں یہودی 40 روز روزہ رکھنا یہ اچھا سمجھتے ہیں، لیکن 40ویں دن ان پر روزہ فرض ہے جو ان کے ہاں 7ویں مہینے تشرین کی 10ویں تاریخ کو پڑتا ہے. اس طرح سے عاشورہ کا روزہ ان کے ہاں ضروری تصور کیا جاتا ہے. جہاں تک عیسائیت کا تعلق ہے، ابتدائی دور کے عیسائی ایسٹر سے پہلے 40 دن کے روزے رکھتے تھے، مگر اتوار کا اس میں استثناء تھا. اتوار کے دن کا وہ روزہ نہیں رکھتے تھے. انجیل کی تعلیمات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن 40 رات روزے رکھے. عیسائیت میں 7 مختلف قسم کی شخصیات کے ناموں سے الگ الگ 7 قسم کے روزے رکھے جاتے ہیں. آج کل عیسائیوں کے مختلف فرقوں میں روزوں سے متعلق الگ الگ نظریات پائے جاتے ہیں. جہاں تک کیتھولک کا تعلق ہے، کیتھولک وہ گڈ فرائیڈے کا روزہ رکھتے ہیں اور بھی 1-2 ایام ان کے ہاں مقدس سمجھے جاتے ہیں، اور نفس کشی کی مدت میں آنے والے جو جمعے کے ایام ہوتے ہیں اس میں وہ گوشت کھانے کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہیں. جبکہ پروٹسٹنٹ فرقے میں اب روزے کو انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے. جہاں تک ہندو مت کا تعلق ہے وہاں برت کا تصور ہے. برت روزہ ہندو مت کے بنیادی معمولات میں سے ہے. ہر ہندی مہینے کی 11 اور 12 تاریخ کو اکاوشی کا روزہ ہوتا ہے اور اس حساب سے سال میں 24 روزے بنتے ہیں. 8 سال سے 80 سال تک کے افراد کو اس دن کھانے اور پانی سے پرہیز کرنا ہوتا ہے. اسی طرح چاند کے موقع پر، شیوراتری اور سرسوتی جیسے تہواروں کے مواقع پر بھی روزہ رکھا جاتا ہے. جو جوگی لوگ ہیں وہ بھی نفس کشی کے لیے روزہ رکھتے ہیں. برہمنوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ ہر پیر کو برت رکھتے ہیں. بعض برت صرف خواتین کے ساتھ مخصوص ہے، چاہے شادی شدہ خواتین ہوں یا غیر شادی شدہ خواتین. وہ کارتک کے مہینے میں اپنے شوہر یا منگیتر کی صحت، تندرستی اور طویل العمری کے لیے کڑوا چوتھ کا روزہ رکھتے ہیں اور اس دن وہ برت رکھتی ہیں. پھر دن ختم ہونے پر چاند کو چھلنی کے ذریعے دیکھ کر اپنے شوہر یا منگیتر کی شکل دیکھنے کے بعد برت توڑتی ہیں. اس طریقے سے ہمیں ہر مذہب میں، ہر قوم میں روزے کا کوئی نہ کوئی تصور ملتا ہے. لیکن جہاں تک مسلمانوں کے ہاں روزے کا تعلق ہے، روزے کا ایک مقصد ہے کہ انسان کے نفس کو کنٹرول میں کیا جائے، انسان کی روحانی طاقت کو بڑھایا جائے، اس کی جسمانی جو بھی حیثیت ہے، جسمانی، طبی، نفسیاتی فوائد جو حاصل ہونے چاہیے وہ اس سے حاصل کیے جائیں. آپ نے دیکھا کہ مختلف مذاہب میں الگ الگ تصورات ہیں. کہیں صرف کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں یا کچھ مخصوص چیزیں کھا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جہاں تک معنوی چیزوں کا تعلق ہے، مثلا کسی کے ہاں روزہ رکھنے کی حالت میں جھوٹ کو ترک کرنا، غلط کاموں کو چھوڑنا، اس کا کوئی تصور نہیں ملتا ہے. لیکن اسلام میں اس کا تصور ہے کہ جہاں آپ کو کھانا پینا چھوڑنا ہے، ازدواجی تعلقات سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، اسی طرح سے آپ کو جھوٹ سے، جھوٹ کے کاموں سے اور ہر قسم کے برے کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تبھی اللہ کی بارگاہ میں یہ روزہ قابل قبول ہوگا. ورنہ اگر انسان
کھانا تو چھوڑ دے، پینا تو چھوڑ دے، لیکن وہ نفس کی خواہشات کو کنٹرول نہ کر پائے، وہ اپنے نفس کو بے لگام رکھے، وہ جھوٹ بھی بولتا رہے، گالم گلوچ سے بھی کام لیتا رہے، لڑائی جھگڑا بھی کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت بات ارشاد فرمائی ہے کہ کم من صائم لیس له من صومه الا الجوع والعطش، کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے کے نتیجے میں صرف بھوک اور پیاس ہی نصیب ہوتی ہے، یعنی روزے کا کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ لہذا یہ تصور کہ روزہ صرف مسلمانوں کے ہاں ہوتا ہے، یہ ایک ناقص تصور ہے، غلط تصور ہے۔ ہاں، روزہ کامل و اکمل شکل میں صرف اور صرف آخری شریعت کی شکل میں ہمارے پاس جو اللہ کی طرف سے شریعت آئی ہے وہی شریعت کامل و اکمل ہے۔ روزے کا صحیح تصور اسلام میں ہی پایا جاتا ہے اور اسی صورت میں صحیح مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے کے صحیح مقاصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے رب کی طرف سے جو بھی احکام ہمارے لیے ضروری قرار دیے گئے ہیں ان سب احکام پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔